الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حضرات، پچھلے چند جمعات سے جنت کے معاملات، جنت کی چیزیں، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے بارے میں کچھ چند چیزیں عرض کی تھیں. آج کے جمعہ میں جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مطففین کی آیتیں پڑھی اور آخری آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی، وہ نیک پاک لوگ جو دنیا میں انہوں نے اپنا دل اللہ کے ساتھ لگائے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ساری زندگی جنہوں نے گزار دی، یہ اپنے تختوں کے اوپر قیامت کے دن جنت میں یہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے. وہاں ان کو پینے کے لیے اپنے تختوں پہ اوپر بیٹھے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے جنت کے غلمان بچے جو ہوں گے ان کے سامنے لا کے جنت کے مشروبات رکھیں گے. ان میں سے ایک ہوگا الرحیق المختوم. رحیق کہتے ہیں خالص شراب جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا نشہ نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، کوئی بدبو نہ اس میں ہو، خالصتاً وہ پھلوں کی نچوڑی ہوئی جو وہ رس اور ان کے جوس جو ہوں گے وہ دیے جائیں گے اور وہ بوتلوں میں بند ہوں گے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پیالوں کا الگ ذکر کیا ہے، یہ رحیق مختوم کا ذکر جہاں کیا ہے نا، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ بوتلوں کے اندر بھی ہو جنت کی جو شراب، پکیزہ شراب طہور جو ہوگی، یہ جب ان کو دی جائے گی، اوپر ان کے جو ہمارے اوپر ٹکن لگا ہوتا ہے سیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ختامہ مسک، فرمایا اس کے اوپر جو ٹکن لگا ہوگا نا وہ ٹکن کستوری کا بنا ہوگا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
او مومنو، او دنیا کے لوگوں، اور جو دنیا میں آپس میں دوڑ لگاتے ہو نا، او مجھ سے اگے ننگ گیا، او ننگ گیا، اس کے انے کارخانے، انیاں کوٹھیاں، انے پیسے فلاں، اور جو دنیا کی دوڑ اور میں تمہیں کہتا ہوں اگر دوڑ لگانی ہے اس دوڑ میں شریک ہو کہ اللہ تمہیں وہاں تختوں کے اوپر بٹھا کے یہ سر بن اور یہ مہر لگی ہوئی شراب جو ہے اور یہ کستوری کی مہر لگی ہوئی شراب اللہ دے، اور اس کے لیے دوڑو مومنو۔ اور کیوں نہیں تم اس کے لیے دوڑتے، کوشش کرتے، اس کے لیے دوڑو۔ جنت کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے، جنت کی خوبیوں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں کے صرف نام ملتے ہیں کہ یہ آم ہے، یہ خروٹ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ مرغ ہے، یہ گوشت ہے، فرمایا صرف نام ملتے ہیں ان کے آپس میں، ورنہ جنت کی جو نعمت ہے اس کا کوئی حال نہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی نعمت ہے، وہ کھانے کی ہے، پینے کی ہے، اوڑھنے کی ہے، وہ رہنے کی ہے، چلنے کی ہے، پھرنے کی ہے، دیکھنے کی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ جنت کی ایک کمال درجہ کی اللہ نے بنائی ہوئی۔ یہ جو اوپر مور لگی ہوگی ختامہ مسک، وہ اوپر جو مسک اس کی مور لگی ہوگی، یہ صرف یہ نہیں، یہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بڑی تیز ہے۔ اگر کسی نے وہ شراب کی بوتل کے جو جنت کی شراب کی پاکیزہ، اس کو شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز، کوئی بھی مشروب، جوس، جنت کے جوس اگر اس کو کھولے گا ایسے پہلے اس کی وہ مسک جو ہوگی، اس کی کستوری کی سیل جو ہوگی، وہ سیل کو سب سے پہلے توڑے گا، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل جائیں گی۔ جنت کا معاملہ جو ہے نا، اس کی ایک خاص خوبی اس کی خوشبوئیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اور جنت کی خوشبوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ترابها الزعفران، فرمایا جنت کی کئی جگہ سے مٹی جو ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں دنیا میں مٹی ہوتی ہے نا، ادھر چکنی ہے، ادھر ریتلی ہے، ادھر پتھریلی ہے، ادھر فلانی ہوتے ہیں نا، جنت کی بھی جو نعمتیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جنت کی مٹیوں میں فرق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ترابها الزعفران، کئی جگہ پتہ نہیں کتنے کتنے میل تک زعفران کی مٹی ہے، ساری کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ترابها العنبر، اور کئی جگہ پھر مٹی شروع ہو جاتی ہے، عنبر جو ہے یہ خوشبودار، اب مٹی جو ہے زعفران بھی خوشبودار، عنبر بھی خوشبودار۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینھا، فرمایا جنت کی جو مٹی ہے مسکن خالصن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کئی جگہ سے جنت کی مٹی جب شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے کتنے میل وہ جا کے خالص مسک کستوری کی مٹی ساری بنی ہوئی ہے۔ اب جب ایسی جنت ہو جس میں زعفران اور عنبر اور کستوری کی مٹی ہو، کوئی چیز اور ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر کئی جگہ گھاس جو ہے نا یہ ہوگی، کئی جگہ نہریں چل رہی ہیں، کئی جگہ جنت کے چشمے ابل رہے ہیں، کئی جگہ جنت کے اندر محلات ہیں، کئی جگہ باغات ہیں فروٹ کھانے پینے کے، اور کئی جگہ پھولوں کے طرح طرح کی لذیذ ترین عمدہ ترین قسم کی، سونگھنے میں انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ اکبر، یہ جنت کے علاوہ نہیں، ایسی خوشبو کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور کئی جگہ گھاس بھی اگی ہوئی ہے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشیشها الزعفران، فرمایا جنت میں جس جگہ بھی گھاس لگی ہوئی ہے نا، وہ گھاس سارا زعفران ہی اگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب خوشبو تو ہونی ہے نا پھر۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنت کی خوشبو کیسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام نے فرمایا وہ جنت کے جو محلے ہیں، محلوں کا بھی پھر عجیب حال ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی لگی، درمیان میں جو ملات ہے، ملات کہتے ہیں گارے کو، یہ جو گارا ہے جو سیمنٹ بنا ہے، فرمایا سارے کا سارا گارا جو ہے یہ بھی کستوری کا ہی سارا بنا ہوا ہے۔ اب تو ہر جگہ سے خوشبو ہی خوشبو ہے نہیں ہے۔ ان محلات کے اندر رہنے والی جو وہ اللہ کی پاکیزہ بنائی ہوئی حوریں، اور جنت کے اندر وہ اللہ نے جنت کو ساتھی دیے ہوئے ہیں،
مفسرین نے لکھا ہے وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، اس آیت کے تحت کہ جنت کی جس طرح دنیا میں انسان کو اللہ نے کہا نا میں نے مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی حور جو ہے کئی حوریں عنبر کی بنی ہوئی، کئی کافور کی، کئی کستوری کی بنی ہیں، وہ مٹی کی نہیں بنی ہوئی جی۔ اور اللہ کی دین جو ہے اس کے مقابلے میں کون دین دے، کون دے؟ اس کی عطا جیسی کسی کی عطا غیر مجزوز ہے۔ اللہ کی عطا کے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ لو جی یہاں تک ختم ہو گئی ہے، اس کی عطا تو اس جیسی کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ حوریں جو ہیں وہ عنبر کی، کستوری کی، کافور کی، وہ بنی ہوئی، وہ بنی اس کی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عجیب بات کہی، فرمایا جنتی جب جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جائے گا، ان کے پاس سے ہو کے ایسے ہٹے گا نا، بس اس کو ہلکا سا پسینہ آئے گا، کوئی گندگی اس کے وجود سے نہیں ہے، ایک ہلکا سا پسینہ آئے گا اور پسینے کے اندر سے بھی خوشبو کستوری کی ہوگی۔ یہ بس اس کو پسینہ ایک آئے گا اور اپنی بیوی سے الگ ہو جائے گا، ادھر بیٹھ جہاں جو زندگی میں دوسرے معاملات میں وہ شریک ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے کھانے جب کھائے گا، جنت کے پھل جب کھائے گا، جنت کے گوشت طرح طرح کے جانوروں کے، حلال جانوروں کے اور حلال پرندوں کے جب گوشت، طرح طرح کے گوشت اور پھل اور طرح طرح کی چیزیں جو اس وقت وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے یہ کھانا ہے۔ کئی بندے دنیا میں ہوتے ہیں ایسے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی جنت میں پیزا ہوئے گا، اللہ کے بندے اور جنت کے پیزے تو یہ تو دنیا کے ایسے بنایا ہوئے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے ادھر ادھر چیزیں ملا کے پتہ نہیں وہ ہے کیسی ہے کیسی ہے۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ لوگوں میں نے ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں، ان کے نام نہیں تمہیں بتائے، جنت میں پتہ نہیں کیسے کیسے پیزے اور کیسی کیسی چیزیں ہوگی۔ اللہ نے کہا میں نے ان کے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ فرمایا جنتی اس کو بس دیکھ کے نا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، سمجھ نہیں آئے گا اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ کھانے والی، یہ پینے والی، یہ ایسے ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بس دیکھتا ہی رہ جائے گا جنتی اور ایسی خوشبو کھانے جب کھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کی طاقت 100 انسان کے برابر، دنیا کے بڑے پہلوان ہیں نا، جو سب سے بڑا پہلوان جو اس 100 گنا جنتی کی طاقت ہوگی، اس لحاظ سے وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی جا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ پہلوان 90 فٹ اس کا قد ہے اور رج رج کے کھا رہا ہے اپنی مرضی کے پھل، چیزیں، پھول، جو دل چاہتا ہے فلاں چیز سونگ رہا ہے، فلاں کپڑے بدل رہا ہے، فلاں کھانے، فلاں گوشت، فلاں پتہ نہیں جنت کے ٹکے اور کباب کیسے اللہ نے رکھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ انسان کھائے گا نا جنتی، ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ ان نعمتوں میں جب ہوں گے، ان کو جب کھائے گا، اب اس کو ہضم بھی تو ہونا ہے۔ فرمایا اس جنت کے بندے کو نہ تھوک آئے گی، نہ کھنگار آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، پسینہ اس کو آئے گا اور پسینے سے کستوری کی خوشبو ہو جائے گی اور سب کچھ ہضم۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، وہ بھی اس سے بھی کستوری کی خوشبو، چیزیں خوشبو والی، زمین خوشبو والی، محلات خوشبو والے، کھانے خوشبو والے اور پسینہ جنتی وہ خوشبو والا۔ اور جنتی پھر ان کی جو سواریاں ہوں گی، اڑنے والی سواریاں حدیث میں آتا ہے ان کو ملیں گی۔ اللہ اکبر، اے شہنشاہ کائنات تیری رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ اور آل اولاد ساری دنیا کے توحید پرست مسلمانوں کو وہ سواریاں عطا کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، تیری رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے جو کئی آدمیوں کو شوق ہوگا میں گھوڑے پہ بیٹھ، ان کے لیے جنت کے گھوڑے آئیں گے، کوئی جنت کا گھوڑا پیشاب نہیں کرے گا، لد نہیں کرے گا، کوئی جنت۔ کئی اونٹوں کے شوقین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے، لو جی میں جی گھوڑی تے بیٹھ، فلانے تے بیٹھ، بگی بیٹھ، فلانا جس سواری کہے گا، لیکن وہ وہاں گندگی اور پیشاب اور پخانہ اور لد نہیں کرے گی۔ جنت کے اندر پھر یہ جب
ایک جنتی دوسرے جنتی کو ملنے جائے گا نا، وہی گھوڑا جس کے اوپر وہ سواری کر رہا ہوگا جنت کے گھوڑوں کا، اور جس کے اوپر 90 فٹ کا بندہ بیٹھے گا، کتنا بڑا گھوڑا ہوگا. کیسے ایک جنت کا بادشاہ اور شہزادہ اللہ نے جس کو بنایا، وہ اس کے اوپر کیسے جنت کے تاج ہوں گے، اور کیسے ان کے ساز ہوں، وہ ساز جن کے اوپر وہ ساز جو ہیں وہ ہوں گے جن کے اوپر بیٹھا ہوگا. کیسے وہ چاندی اور ہیرے کے، اور ہیرے اوپر میں لگے ہوئے، اور سونے کے ان کے ساتھ جن کے اوپر وہ کیسی ان کی لگامیں ہوں گی جنت کی. وہ یہ اس کا دل کرے گا میں فلاں کو ملا ہوں، وہ فلانا ایک وہ نلیک سا وہ ہوتا تھا، وہ فلاں وہ بڑا وہ فلاں. میں اس گھوڑے کو ہی کہے گا، گھوڑا ہی شوں کر کے اڑ کے وہاں پہنچ جائے. گھوڑا جنت کا وہاں سے اڑ کے اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوگا، ایسے جا کے اس کی جنت کے باہر کھڑا ہوگا. اور بھائی میں ملن آ گیا چودھری صاحب، فلانے نیک بندے، اور باہر آ یار، میں تجھے ملنے آیا ہوں، آ جا اندر ہی آ جا. پھر اس کو گھوڑے کے اوپر ہی اندر اس کا جو تخت ہوگا، تخت تک وہ اس کو لے کے جائے گا کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. یہ گھوڑے جب زمین سے اڑیں گے، حدیث میں آتا ہے جب یہ زمین سے اڑنے لگیں گے نا، تو ایک دفعہ نا زور سے ایسے جنا نا تکا مارتے ہیں، چھلانگ لگاتے وقت آخری بندہ زور لگاتا ہے نا، تو یہ زمین سے نا، زمین کی مٹی جو ہوگی جنت کی ہوگی، جو زعفران کی اور عنبر کی اور کافور کی اور کستوری کی، یہ مٹی اڑے گی جس سے خوشبو پھیل جائے گی ساری، خوشبو ہی خوشبو جنت میں ساری. پھر جنت کے اندر جو ہوائیں چلیں گی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جنت کے اندر جب ہوائیں چلیں گی تو جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے کسبان جو ہیں، یہ کہتی ہیں ٹیلے کو. کئی بندے پسند کرتے ہیں نا پدری زمین، اے ہموار، کئی بندے یار زمین ہونی چاہیے وچ پہاڑ ہونے چاہیے نے، پہاڑیاں ہونی چاہیے نے. میرے شہنشاہ نے پہلے ہی جنت کے اندر وہ ٹیلے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارا ٹیلا جو ہے مسکن، سارے کے سارے کستوری کے ٹیلے بنے ہیں. وہ یہ ان کے ساتھ جنت کی ہوائیں جب ٹکرائیں گی، اس خوشبو ہر طرف جنت کے اندر ہوگی. خوشبو والے نیک کام دنیا سے کر کے گیا تھا، بدبو والے گندے کاموں سے بچ کے گیا تھا، اللہ نے خوشبو والی جنت اس کو عطا کر دی. پھر اس کے بعد پھر جمعہ کے دن ایک خاص، جس طرح جمعہ کے دن ایک خاص ہوا چلتی ہے جس سے جنتیوں کا ان کا میک اپ پھر ہو جایا کرے گا، مردوں کا، عورتوں کا گھروں کے اندر میک اپ ہو جایا کرے گا، اور خوشبو پھیل جائے گی. یہ جنت کی خوشبو جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسی جنت ہے، مٹی اس کی، ٹیلے اس کے، درخت اس کے عجیب و غریب، اور پھول عجیب و غریب، اور ان کے گارا عجیب و غریب، یہ سب کچھ خوشبو، کتنی دور خوشبو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 سنۃ، فرمایا جنت کی خوشبو یہ تو اللہ نے روک کے رکھی ہوئی ہے، اگر رکے نہ تو جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جاتی ہے جنت سے باہر. 40 سال کے فاصلے. ایک حدیث میں آتا ہے 70 عامن، 70 سال بھی کئی دفعہ ہوا چلے گی، خوشبو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 عامن، 100 سال کے فاصلے پر کبھی جب تیز جنت کی آندھی چلے گی 100 سال تک ہوا اس کی جو ہوگی جائے، خوشبو جائے گی. یہ جنت کی خوشبو جو ہے، کیا جنت کی خوشبو دنیا میں کسی انسان نے سونگھی ہے؟ کسی انسان کو پتہ ہے کہ میں یہ جنت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ حدیث میں 2 واقعات آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہلے آپ مدینہ شریف جب تشریف لائے، 1 سال گزرا، بدر کا مارکا پیش آ گیا، اگلے سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احد کا مارکا پیش آ گیا. ایک صحابی تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی نا، یہ کسی کام گئے ہوئے تھے، اللہ کے کرنا یہ پیچھے لڑائی ہوئی، یہ بڑے پچھتاتے تھے، ہائے انس اور تو پیچھے رہ گیا ہے. کہتے تھے یا اللہ اگر کبھی پھر لڑائی ہوئی نا، یا اللہ تو دیکھ لینا میں دل کا کیسا بندہ ہوں، میں کیسے لڑتا ہوں. یہ کہا کرتے تھے یا اللہ تم دیکھ لینا میرے دل میں کیا ہے، میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوں،
میں بھاگنے والا نہیں ہوں، دوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ احد کی لڑائی جب تیسرے سال یہ ہوئی، جب اس میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑے بڑے حضرت حمزہ جیسے صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور ہر طرف تھے مسلمان گھیرے گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے یہ تتر بت، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی پہاڑی پہ، یہاں تک کہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں قربان جاؤں امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ پہ، آپ کو بھی وہ، آپ کا بھی دانت بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں تک کہ ہوا کہ ایک ٹویا تھا بڑا سا، اس ٹوئے کے اندر محمد الرسول اللہ، ہر طرف سے لوگ پڑ گئے، ہر طرف سے، ادھر سمجھ نہیں آتی، تیر سامنے سے آنا ہے، پیچھے سے آنا ہے، ادھر کئی صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک گڑھے کے اندر گر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو تھی یہ آپ کے وجود کے اندر دنس گئی تھی، خونوں خون کائنات کے امام کا چہرہ ہو، میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ یہ آپ صحابہ کو ایسا ہی پتہ چلا کہ وہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، وہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، وہ فلاں، انہیں محمد الرسول اللہ چونکہ گڑھے میں گر گئے تھے، نظر نہیں آتے تھے، صحابہ نے یہی سمجھا جو باقی بچ گئے تھے نا، کہ کائنات کا امام بھی شہید ہو گیا۔ یہ حضرت انس بن نضر بھی نا، یہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یہ احد کے اندر شریک تھے، ان کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جدھر سے تیر زیادہ آ رہے تھے نا، مسلمان گر رہے تھے، یہ اس طرف بھاگنے لگے، اسی کی طرف جانے لگے۔ حضرت حدیث میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ جو تھے، نے کہا انس کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جا کدھر رہا ہوں، اور جب محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، وہ نہیں رہے، تو اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جدھر سے زیادہ ان کے جری پہلوان اور تیر اور برچے اور نیزوں کے ساتھ بارشیں کر رہے تھے، یہ اس کی طرف دوڑ گئے۔ سعد میری بات سنو، یہ سعد کہنے لگا انس میری بات سنو، اور کہنے لگا میں تمہاری بات کیا سنوں؟ اللہ کی قسم، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ میں ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے۔ اور کہنے لگے میں پیچھے کیا دیکھوں؟ دیکھو اب بچنے کی، اب کیا تم کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم انی لاجد ریح الجنت دون احد، اور مجھے اس پہاڑ احد کے پرلے پاسے سے جنت کی خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس دنیا میں جنت کی خوشبو جو ہے یہ سونگھنے والے پہلے صحابی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جاتے ہی اتنے زیادہ تیر اور وہ آگے سے برچے تھے ان کے، اور بھالے جو دور سے پھینک رہے تھے، یہ تو منٹ نہیں لگا شہید ہو گئے۔ مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، کفار جب جانے لگے واپس تو مسلمانوں کی لاشوں کا انہوں نے یہ کیا، سارے کپڑے اتار دیے، ان کے منہ اور چہرے اور پیٹ کو پیٹ چاک کر کے چہرے کی ساری کھال جو تھی نا کھلڑی، انہوں نے چھریوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ مسلمانوں کی جو شہید تھے وہ اتار دی، اور ان کی آنکھیں جو تھی وہ تلواروں اور نیزوں کے ساتھ آنکھیں کانی کر دی، اور ان کے ناک کان زبان جو تھا نا نظر پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی انسان کی لاش ہے، اور پیٹ پھاڑ کے ہر چیز باہر نکال کے انہوں نے اور جاتے جاتے جو جانا تھا، جاتا جاتا برچہ اس کے ہاتھ میں تھا، ایسے مار کے جاتے جاتے برچہ مار کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے جو مسئلے کیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 80 سے زیادہ نیزے کے جو تھے نا ان کو لگے ہوئے تھے، جاتا جاتا جو بھی جاتا نیزہ کھوب کے جاتا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا یہ کون ہے، کس کی لاش ہے، کیا چیز، کیسا گوشت ہے پڑا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جنگ کا معاملہ جو تھا نا یہ مدینہ شریف میں پتہ چل گیا، مدینہ سے عورتیں آئیں اپنی اپنی لاشیں اکٹھی کرنے کے لیے۔ جب عورتیں آئیں تو لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری میں ایک بڑا درد انگیز واقعہ ہے،
یہ حضرت انس کی جو بہن تھی نا، یہ بھی آئی تھی کہ میرا بھائی کدھر ہے، کہ شہید پتہ کرو کدھر ہے. لاش جس کو دیکھتی پتہ نہیں چلتا یہ میرا بھائی ہے کون ہے. لاش کا ایسے انہوں نے کیما کیا ہوا تھا، مار مار کے تلواریں، جو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون ہے. وجود سے کپڑے اتار کے پڑے پھینکتی. ان کو ان کا بھائی کی لاش نہیں ملی، زندہ بندوں میں نہیں ملی. یہ پھر دیکھنے گئیں کہ میرے بھائی کی لاش شہید تو نہیں ہو گیا. کسی نے کہا، ان کی بہن تھیں، اوے گھر چلی جاؤ، یہ لاش نہیں پتہ لگنا، یہ نہیں پتہ لگنا کون تیرے بھائی کی لاش کون سی ہے. کہنے لگی میں پہچان لوں گی اپنے بھائی کی لاش کو، تم دیکھنا. انہوں نے کہا کیسے پہچانو گی، چہرہ تو پہچانا ہی نہیں کوئی وجود. کہنے لگے میں پہچان لوں گی. یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، بھائی کا انہوں نے ہاتھ دیکھا تھا، بھائی کے ایک ہاتھ کے اوپر ایک نشان تھا یہ لگا ہوا جیسا تیل نہیں ہوتا. انہوں نے جا کے وہ لاشوں کے پھر ہاتھ کی انگلیاں دیکھنا شروع کر دی اور پھر کہنے لگی یہ میرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیل میرے بھائی کو ہی تھا، کسی اور کو نہیں تھا پورے مدینہ میں. بہنیں کس طریقے سے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یاد رکھتی ہیں، کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو، یہ میرا ہی بھائی ہے کہ. اور میرے بھائی کا جو دانت تھا نا، اس نے کہا دانت کے درمیان میں ادھر سے تھوڑا سا نا یہ ورل تھی، ٹوٹا ہوا تھا. منہ دیکھا تو وہ تو باقی زبان تو انہوں نے کھینچ کے کاٹ دی تھی. انہوں نے کہا یہ میرے بھائی، یہ دانت صرف سارے 70 مسلمان جو شہید ہوتے ان میں دیکھو فقط میرا بھائی ہے جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، یہ میرا بھائی ہے. اپنے بھائی کو اس طریقے سے پہچانا. اور بھائی وہ ہے جس نے دنیا میں جنت کی خوشبو جو تھی یہ اللہ نے سنگائی تھی. حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. میں تاریخ کی کچھ کتابیں میں نے پڑھی، میں زیادہ نہیں پڑھا. وہ لوگ تو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم تو صرف قرآن و سنت ہی پڑھتے ہیں سادہ سادہ. ایک حافظ ابن قیم کی ایک کتاب ہے ان کی زاد المعاد، اس میں انہوں نے ایک اور صحابی کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نا صحابی کو بھیجا ایک کو کہ جا کے پتہ کرو لاش کس کی ہے، کون بچا ہے. آپ نے فرمایا وہ جا کے دیکھو سعد بن ربیع یہ زندہ ہے. نظر نہیں آیا. دوسرے جو زخمی مسلمان کھڑے تھے نا ان میں بھی نہیں نظر، اور لاشوں میں بھی نظر، گنتی میں بھی پورے نہیں ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ذرا جاؤ جا کے پتہ کرو سعد کہاں ہے. اگر سعد زندہ ہو تو جا کے میرا سلام کہنا، اور کہنا سعد محمد الرسول اللہ پوچھ رہے ہیں تم کیا محسوس کر رہے ہو. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے صحابی جو گئے تھے نا ان کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت زید لاشوں کو دیکھتے دیکھتے مسلمان کئی بڑے زخمی تھے، زخمیوں میں دیکھا کہ سعد مل گیا. یہ سعد مل گیا تو آخری ان کے سانس سے لے رہے تھے. آگے ہو کے کہا سعد تجھے محمد الرسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. اوے لوگو، اور جن کو سلام کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بھیجے، اور ان کے ایمان پہ کوئی شک کرتا ہے دنیا میں اس سے بڑا لعنتی اور خنزیر کوئی انسان نہیں ہے. اور جن کو سلام بھیجے محمد الرسول اللہ جیسا انسان. سعد تجھے محمد الرسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. سعد نے ایسے کہا وعلیکم السلام. کہنے لگے میرا بھی سلام محمد الرسول اللہ کو دے دینا ہے. اور کیا سعد کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ ان کے سائیں کہیں گے محسوس کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو جا کے بتانا سعد کی بات کہ اللہ کے رسول جس جنت کا آپ وعدہ کرتے تھے اس کی خوشبو مجھے دنیا میں آنا شروع بھی ہو گئی ہے. یہ جنت کی خوشبو جو ہے اللہ کے ایسے بھی نیک بندے، پوری اسلامی ہسٹری جو ہے تمام صحابہ میں صرف 2 صحابہ انس بن نضر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کو دنیا میں یہ جنت کی خوشبو آئی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنت کی خوشبو جو ایک 100 سال سے آ جاتی ہے، 70 سال سے 40 سال سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، یہ بے جنت کے حلے چلتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے قیامت کے دن میدان محشر میں وہ جائے اور سامنے جنت ہو، جنت کی وہاں سے بھی خوشبو نہ سونگھ سکے. اس کو کہا جائے جنت میں داخلہ ہونا تو دور کی بات ہے، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے.
بعد اس قسم کے خطرناک بھی گناہ ہیں۔ ان گناہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتا ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ انسان جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، لڑائی کا مسئلہ تھا، یا ویسے ہو دی تم آنا ہمارے محلے میں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کہا دیکھ لو تمہارے اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے وعدہ پورا کرنے کا، اور تمہارے محمد الرسول اللہ نے بھی، او بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تم آنا۔ فرمایا وہ اس کے محلے میں آیا، جب اس کے قابو میں آیا تو اس نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کا حاکم بنا، مسلمانوں کا حاکم بننے کے بعد مسلمانوں کا اندر سے خیر نہیں تھا، اندر سے خیر خواہ نہیں تھا، بے ایمان تھا، اندر سے عیسائیوں اور یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اندر سے ہندوؤں اور کافروں بے ایمانوں کا ایجنٹ تھا، ساری زندگی انہی کے کام کرتا رہا، ساری زندگی ان کی حرکتیں کرتا رہا، ساری زندگی بے شرمی بے حیائی بے غیرتی پھیلاتا رہا، اور مسلمانوں کا حاکم ہے۔ فرمایا لیکن کام دوسرے لوگوں والے کرتا ہے۔ میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ جو مسلمانوں کا حاکم بننے کے بعد کافروں کے جو کام کرنے والے ہیں، فرمایا میرے سونے محمد الرسول اللہ نے لم یجد رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ بھی یہ بڑا بنا پھرتا ہے نا، میں قیامت کے دن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نہیں کہتا وَأُحْصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو دل کی باتیں ہوں گی نا، سینہ چاک کر کے باہر نکال دے گا کہ بے ایمان تو کافروں کا کاب، یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کافروں غیر مسلموں کا ایجنٹ تھا، تو مسلمانوں کے حاکم بن کے تم ان کا بیڑا غرق کرتا رہا، ان کے اخلاق تباہ کرتا رہا، ان کی معیشت تباہ کرتا رہا، ان کی زندگی کو اجیرن تو بناتا رہا، تو بے ایمان غیروں کا کام کرنے والا ہے، جا میری جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تیسرا بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی خوشبو اتنی دور سے آنے والی نہیں سونگھ سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو اپنے والد کی بجائے کسی اور کا بیٹا کہلواتا ہے، کئی لوگ کئی دفعہ ایسے ہوتی ہیں، یہ تو عام آپ نے پرانی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ کسی افسر کا وہ باپ آیا، وہ ماڑا غریب تھا، یہ اس نے وہ نوکر کو دیکھو اے باہر کون ہے جی ایس قسم دا، وہ ساڈے پنڈ دا نوکر بلا لے اندر، اپنے باپ کی طرف منسوب ہونا پسند نہیں کیا۔ اور کئی بندے ایسے ہیں، یہ کسی نے ہمارے دنیا میں یہ کام چلتا ہے، یہ کام مسلمانوں والا نہیں کہ اللہ نے اگر اولاد نہیں دی تو اللہ کو تانا دینا تو نے اولاد نہیں نہ دی، دیکھ لے میں پرا کو منڈا لے آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تانا دینا، بے اللہ تو اولاد نہیں دا دیتی، میں کڑی لے لی اپنے بھی دی۔ فرمایا جو دوسروں کے اولاد کے بچے لیتا ہے اور پھر بچوں کو اپنے نام پہ لکھتا لکھواتا بتاتا ہے، اور بچہ بھی بڑا ہو کے اس نے دیکھا کہ میں جن کے گھر میں آیا ہوں یہ تو بڑے امیر چودھری خاندان، مٹی ان کی یہ زمینیں، ان کی کارخانے فلانا، پیسے مال دولت، اب میرا ابا جی تو بڑے غریب ہیں، میں کیوں اپنے ابے کے پاس جاؤں؟ کسی نے پوچھا ابا کا نام کیا ہے، اس نے وہ اب پتہ ہے اس کو کہ یہ میرے ابا جی نہیں، اس کے باوجود اس نے امیر کا نام بتا دیا کہ مرنے کے بعد میرا نام لکھا ہوا ہے، جائیداد مجھے ملے گی۔ تو دنیا کے لیے جس نے اپنے والد کو بدل لیا، فرمایا میرے سونے محمد الرسول اللہ نے علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس آدمی کے اوپر تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، والناس اجمعین تمام انسانیت کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور ساتھ فرمایا یہ جو آدمی ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، قیامت کے دن اللہ کو اتنا غصہ چڑھے گا کہ تجھے پتا تھا تیرا باپ یہ ہے، تو نے وہ کہہ دیا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، چل دفعہ ہو جا، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ہمیں خیال ہی نہیں آتا جو کچھ، مجھے میری زندگی میں کئی ایسے واقعات آئے ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان عورتوں کو جانتا ہوں، خاندان اور بعد
کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا والد نہیں ہے, یہ میری والدہ نہیں ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مال دولت بڑا اکٹھا کیتا ہوا پہ مینوں ہی ملنا ہے, اے میری امی نے, امی ہی امی ہے, ابو ہی ابو ہے. اس سے پوچھ لیں کیا اس جس کو تو کہہ رہا ہے تیرا والد ہے, اس کا تیری ماں کے ساتھ نکاح ہوا ہے؟ ذرا پوچھ لیں اس سے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. چوتھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی خوشبو نہیں سونکھ سکیں گے, فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات ممیلات. فرمایا دنیا کے اندر کئی ایسی عورتیں ہیں, لباس تو انہوں نے بظاہر پہنا ہوتا ہے لیکن لباس پہن کے بھی ننگی نظر آتی. پتہ چلتا ہے یہ اس کے یہ ٹانگ ہے, اس کے ہاتھ ہے, یہ اس کے منہ ہے, اس کے فلانا ہے, اس کی ایک ایک انگ جو ہے اس کا نظر آتا ہے. پر میں بظاہر کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے, ایسی ٹائٹیاں پہنی ہوئی ہیں, ایسے اس نے لباس تنگ پہنے ہوئے ہیں. جی آج کل رواج ہے, اور لوگوں اور رواجوں کو میرے محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق لے کے ان کو ترجیح دیتے ہو. فرمایا یہ جو کاسیات عاریات, یہ عورتیں جنہوں نے لباس پہنے ہوں گے اور اس کے باوجود یہ پینٹیں پہننے والی جو عورتیں اپنے وجود کے کتنے موٹے پٹ نے, ایڈا موٹا فلانا, ایڈا موٹا یہ ہے, ایڈا ایک ایک چیز جو نظر آتی ہے. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان ان کو دیکھے نا, کسی عورت نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کو کہے کیا اعلانہم, فرمایا ہر دیکھنے والا کہے اللہ کی لعنت ہے تیرے اوپر, اس کو کہے اللہ کی لعنت ہے تیرے اوپر. اگر باپ نے بھی دیکھ لیا اپنی بیٹی کو, اس کو اتروائے اور اس کو کہے اللہ کی لعنت ہے تیرے اوپر کہ تو نے یہ کپڑے پہنے ہیں. یہ میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ کو اعلانوہن. فرمایا میں اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے اوپر جس قدر نظر آ جائے, جہاں بھی بازار میں, گلی میں, محلے میں, آنے میں, اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر, تم ان کا السلام علیکم اور زندہ رہو اور فلاں اور فلاں اور فلاں کرتے ہو. لا يدخلن الجنہ. فرمایا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکی, اللہ کو غصہ اتنا زیادہ ہے. تو نے اپنے ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے, سارے دنیا کے لڑکوں کو اپنا وجود دکھانے کے لیے, انگ دکھانے کے لیے یہ کام کیا. میری بات نہیں نہ مانی, اپنے نفس کی بات, جاؤ میری جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکتے. لو گالی مکی, پہن لو, پہنوا لو وہ بیٹیوں کو لباس بریک, ان کو پہنوا لو پینٹیں. قیامت کے دن میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے, اس خوشبو بھی نہیں سونکھ سکے. ایک حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو عورتیں ہیں ان المختلیات. دنیا میں کئی ایسی عورتیں ان کی عادت ہوتی ہے, جب وہ زیادہ سونی ہوتی ہیں نا خامن سے, ذرا بات ہوئی تو اس نے کہا تو تینوں نہیں پسند تے مینوں طلاق دے دے, مینوں بڑے بندے. کئی عورتیں دنیا میں اس طرح کی, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں حافظ جی کی کرا, میں انہوں ذرا تے مینوں طلاق دے دے, تینوں نہیں پسند, تینوں میری ہانڈی نہیں پسند تے طلاق دے دے, فلانے تے طلاق دے دے, فلانا نہیں تے طلاق. ان کو میں بڑی سونی ہاں, اے کہ مینوں چمبڑ گیا, طلاق کرتی ہیں. اور خامد ہوتا ہے نیک ہے, بھلا مانس ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کوئی عورت جو اپنے خامد سے بغیر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اس سے طلاق مانگتی ہے, مجھے طلاق دے, مینوں طلاق دے دے, پھر چھڈ دے مینوں, ہن نہ لینا مینوں اماں دے گھر چھڈ کے. کیسی بات. اللہ نے گھر جو ہیں یہ بنائے ہیں جوڑے رہنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی یہ ختم ہو جانی ہے زندگی, اس کے باوجود جو عورت خلا آپ نے پہلا لفظ فرمایا ان المختلیات ہن المنافقات. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ وہ عورت منافق ہے. لوگوں اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ, اپنی خالاؤں کو, اپنی مامیوں کو, تائیوں کو, چاچیوں کو, پنیویوں کو, پانجیوں کو سمجھاؤ. معمولی بات پہ اس طرح کہنا مینوں چھڑ دے تو. فرمایا اللہ کے نزدیک وہ منافق ہے. اور ساتھ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت, قیامت کے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ جنت کے اندر داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی. یہ کون سی؟ یہ عورتیں جو مختلعات ہیں, ایویں کڑی مڑی کے مینوں چھڈ دے, مینوں طلاق دے, خلا دے دے مینوں. حدیث کے اندر ایک اور آدمی کا بھی ذکر ہے کہ چھٹے آدمی کا ذکر
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی انسان وہ علم سیکھتا ہے اور وہ علم سیکھتا ہے صرف دنیا کے لیے. عالم دین ہے جی مینوں واہ واہ کہن جی واہ 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 جی کیا تواڈے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں عالم ہی کوئی جی تواڈے جی. میں نہیں, جس نے علم حاصل کیا شریعت کا اور اس سے ساری زندگی دنیا ہی حاصل کرتا رہا, اللہ کو راضی نہیں کیا, فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں نہ سیکھا علم, جاؤ میری جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی تو خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں اس کے دل کے اندر تکبر ہے, دل کے اندر بڑائی ہے کہ میں اسی تے اسی ہیں, تانوں پتہ ہے پھر اسی کون ہاں, تانوں پتہ نہ چودھریاں دے پتر اسی تے آدم علیہ السلام دی اولاد چوں نہیں, تسی تے بندے ہو, تسی تے انہاں دی اولاد چوں, اسی تو کوئی ہور قوم ہاں, کسی اور کی نسل ہم, اوے اسی ساڈا تہاڈا کی جوڑ ہے, تسی کون اسی کون. لوگ اے چل کمیاں کمینہ نیچ لوگ نیچ ذات اس قسم کی گفتگو کرتا ہے نا جو انسانوں کو. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں لوگوں میں معذرت کے ساتھ, اور جس نے اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے ابھی بھی نیچ ہے, اور جس نے قرآن حفظ کر لیا اور ابھی بھی نیچ ہے وہ, جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے ابھی بھی نیچ ہے وہ. کیسے مجھے بتاؤ تم کیسے اپنے آپ کو اونچے اور خاص چیز سمجھتے ہو کہ میرے, اور کیسے بتاؤ, اور جس طریقے سے وہ پیدا ہوئے تم بھی اسی طریقے سے اس دنیا میں آئے ہو, جس چیز کی اس کو خواہش ہے کھانا پینا تجھے بھی وہی ہے, اور جو کپڑے اس کو دھوپ گرمی اسے بھی لگتی ہے تجھے بھی لگتی ہے, اور جو اس کی ضرورت ہے تیری بھی. اور بتاؤ یہ چودراہٹ کس چیز کی ہے, اور تو سمجھدا نہیں اسی کون ہاں, اسی اچے اسی کدھر اچے. اے ساڈے میں ایک پنڈ میں گیا, میں نے دیکھا کہ اے گھر رہے نا جی, اے گھر نے سارے دوسرے دے اے کمی کمین جڑے لوگ نے نا, اے وہ جڑے کام کرتے ہیں اے انہاں دے نے, یہ نکمے لوگ جو ہیں یہ ان کے گھر ہیں اور یہ کام کرنے والے لوگوں کے گھر ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور کون سا ذلیل کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. اگر کوئی روٹی پکاتا ہے تو تیری والدہ روٹی نہیں پکاتی, تیری ماں روٹی دادی نہیں پکاتی, یہ جی نیچ قوم ہے. اگر کوئی انسان جو ہے وہ اگر کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے تو گھر میں لکڑی کے کام کا یہ اس چارپائی کے اوپر تیری ماں سوتی نہیں ہے. پھر وہ جو فرنیچر بناتا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دیتا نہیں, یہ جی فلاں ہے جی چھری بناتا ہے فلانا کہتا ہے لوہے کا کام او کام, اور اس لوہے کے کام میں اور گھر میں چھری چلا, اسی پلیت بندہ جس کو کہتے ہیں اس کے پلیت ہاتھ کی بنی ہوئی چھری سے تم کھانا کھاتے ہو, پلیت جس کو اسی سے تم کھانا بناتے ہو کاٹتے ہو. اور لوگوں کو ذلیل کیوں ذلیل. اور میں کہتا ہوں اور جس نے سونے محمد الرسول اللہ کو مان لیا ابھی بھی نیچ ہے وہ. کائنات کے امام نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اجمی, کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں, کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. کوئی نہ کہہ سکے میں عربی ہوں یہ اجمی ہے, میں فلاں ہوں, میں مالدار ہوں یہ فرمایا الا بالتقوی, اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے اور جس کے نیک عمل زیادہ ہوں گے اللہ کو وہ بندہ چنگا لگتا ہے. کبھی منہ سے ساری زندگی مرنے تک نہ نکل. فرمایا یاد رکھنا یہ حدیث کے لفظ, غمت الناس, لوگوں کو جو ذلیل چھوٹے کمی کمین ہے یہ نیچ لوگ ایسے, وبطر الحق, اور حق کی بات کو کہتا نا اور میں نہیں مانتا چل. فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے, جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات, آخری بات فرمایا لوگوں قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسا دور آنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بچہ بنایا جوان ہو گیا بال ایس کے ہو, پھر اب بڑی عمر ہو گئی بال چٹے آ گئے, کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا ان بالوں کو رنگ لے, جس قسم کا بھی رنگ رنگنا چاہتا ہے رنگ لے, کالا نہ رنگے, کالا نہ رنگے, کالا نہ رنگے. کیوں؟ فرمایا جس نے بالوں کو کالا رنگ لیا نا, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اللہ کو اتنا برا, یعنی اس کے اندر سے وہ یہ منڈ پنا نکلے ہی نہیں ہے.
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡ ਪੁਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡ ਪੁਣਾ, اور اس کو آخرت یاد نہیں آتی کہ پتہ نہیں آج سونا کل اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. جو کالے بال کرنا ہے یہ یاد رکھیں اس سے جنت کی خوشبو سے بندہ محروم ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جتنی بھی خامیاں ہیں جن سے انسان جنت سے دور ہوتا ہے اللہ ان تمام خامیوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.